بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ آیت نمبر 2۔ اور وہ بینہ کیسے آئے گی ان کے پاس، کیسے آئی ہے ان کے پاس؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ اب یہاں توجہ فرمائیں، صحیفے سے ہمارے ذہن میں ایک خاص معنی آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ والا معنی نہیں ہے۔ ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی بطور ایک خاص استعمال کے لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحیفے سے مراد وہ صحیفے، وہ چیزیں کہ جو بعض انبیاء پر نازل ہوئی، جیسے قرآن نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہاں پر رسول اللہ پر کوئی صحیفے تو نازل نہیں ہوئے، رسول اللہ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تدریجاً اگرچہ نازل ہوا ہے۔ تو صحیفے کا معنی سمجھ لیں، صحیفہ کہتے ہیں کسی پھیلی ہوئی سرفیس کو، سطح کو، جیسے کاغذ پھیلا دیا جاتا ہے یا چمڑا پھیلا دیا جاتا ہے یا کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے، اور چونکہ جس چیز پر کتابت کی جاتی ہے، کوئی چیز لکھی جاتی ہے، اس کو بھی پھیلایا جاتا ہے تب اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے کتاب کا کاغذ ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد قرآن مجید کی آیات کے صفحات ہیں جن پر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یعنی اس طریقے سے یہ بینہ واضح دلیل ان لوگوں کے پاس آئی۔ اور ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ آیت نمبر 3، فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر کتب جمع ہے کتاب کی۔ اب کتاب بھی جیسے ہم نے آپ کو صحیفے کا معنی بتایا، کتاب کا معنی بھی ایسا ہی ہے۔ اصل میں کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ عربی زبان میں کوئی کسی کو خط لکھے اسے بھی کتاب کہتے ہیں، مکتوب جسے لکھا جائے۔ اور پھر یہ لفظ قرآن کا جو لفظ ہے، یہ اس عربی زبان کا یہ لفظ کتاب اس عام معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا کثرت سے، اور ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے۔ اور وہ کون سا معنی ہے؟ بک، جسے انگلش میں کہتے ہیں BOOK، کتاب، جو ہم کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کتاب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنے ڈکشنری میننگ، لغت کے اعتبار سے میننگ یہاں پر۔ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے جو قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے، 30 معنی ایک لفظ۔ تو ہم عرض کر دیں کہ جس کو عربی زبان سے تھوڑی سی بھی آشنائی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جملے کے اندر، اس کے استعمال سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال دے دوں آپ کو، مثلا انگلش لٹریچر کی کتاب میں اگر ایک لفظ استعمال ہو اس کا معنی، اور فزکس کی کتاب میں وہی لفظ استعمال ہو، فزکس کی یا کیمسٹری کی یا بائیولوجی کی کسی بحث کو، موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ لفظ استعمال ہو، پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ عام انگلش میں اس کا جو معنی ہے مثلا وہ، اب یہ فزکس کی کتاب میں اس کا وہ معنی نہیں ہے۔ مناسبت ہے لیکن ایک خاص ایک ٹرم کے طور پر، ایک اصطلاح کے طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کتب جمع کتاب کی، یعنی لکھی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی تحریریں، لکھے ہوئے احکام۔ فیہا کتب، اس میں تحریریں ہیں۔ کیسی تحریریں؟ قیمہ، قیمہ قائم سے ہے، استوار، مستحکم، مضبوط دلائل جو حق پر مبنی ہے، جو دلیل کے اعتبار سے باقی تمام باتوں پر غالب ہے۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں
درج ہے۔ آیت نمبر 4، اب اللہ تعالیٰ ایک مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ جو جب بھی کوئی نبی آتا تھا، اس نبی کے آنے کے بعد، تبلیغ کر دینے کے بعد، پھر اس کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آپس میں تفرقے کا شکار ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور تفرقے کا شکار نہیں ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، سوائے اس کے کہ بینہ ان کے پاس آ جانے کے بعد۔ عجیب، دو طرح سے اس کا معنی قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے، اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ کے طرف سے بینہ یا بینات آ جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ اپنی حق سے تجاوز والی صفت، کسی چیز کی خواہش میں بغاوت کرنا، حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قانون توڑ دینا، اس کی وجہ سے اختلافات اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور ایک دوسرا معنی بھی، اور وہ معنی کیا ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے اور اعلان کیا دین اسلام کی تحریک کے آغاز کا، تو اس اعلان کے بعد اہل کتاب الگ الگ ہو گئے۔ کچھ کہ جو بڑے قلیل تھے ایمان لے آئے، اور کچھ رسول اللہ کی مخالفت پر ڈٹ گئے۔ یہ کام بھی کب ہوتا ہے؟ جب من بعد ما جاءتہم البینہ، بینہ کے آنے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی بینہ جب آتی ہے تو بھی معاشرے میں ایک دفعہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کو ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے۔ اور نبی کے جانے کے بعد اسی کتاب کے بارے میں جس میں بینات ہوتی ہیں، اسی کتاب میں بعض لوگ اپنے اپنے من گھڑت جو افکار یا نظریات یا جو چیز وہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، دین کے بزرگان کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیثیں گھڑتے ہیں، آیات قرآن کی مثلا معنوی تحریف کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ وہ جو نظریہ خود قائم کر لیا ہے، اس نظریے پر باقی تمام چیزوں کو فٹ کر سکے۔ یہ ہر چیز فٹ کر لیتے ہیں، بس اللہ کے پاس فٹ نہیں ہوتے، اللہ کے کلام کے ساتھ فٹ نہیں آتے، اللہ کے کلام کو اپنے سائز کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ متفرق فرق سے ہے، فرقہ بھی اسی سے، الگ الگ ہو گئے۔ دو معنی تھے، میں نے آپ کو دونوں طریقے سے بیان کر دیا۔ اللہ العلی العظیم۔